مسیح میں میرے عزیزوں، خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پروگرام داغ کے لیے ہم حاضر ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ خوش ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج پھر ہم آرزو کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، شکر ہے خداوند کا، میں ٹھیک ہوں۔ چلیں، آج پھر ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے، ایک حقیقت ہے اور ایک نیا دکھ ہے۔ اور ایک نیا دکھ ہے، بالکل۔ تو یہ کافی وائرل ہوئی تھی ویڈیو، کافی لوگوں نے شیئر کی، لیکن ہم اسے کچھ اور طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو دیکھیں، ایک شعر آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی کہ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ کیسا لگا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ کیسا لگا، تم پچھلے زخم کو چھوڑو، یہ گھاؤ کیسا لگا۔ ہاں، تو گھاؤ پہ گھاؤ ملتے جا رہے ہیں، بالکل۔ ہم بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نیا گھاؤ ملتا ہے۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا۔ ابھی تو پچھلے گھاؤ بھرتے نہیں ہیں تو وہ نئے سرے سے کھرچ دیتے ہیں، اور اس کو بھی کھرچتے ہیں، ایک زخم کا اضافہ بھی کرتے ہیں۔ بالکل، اس کو بھی کھرچ کے تازہ ضرور کرتے ہیں، لیکن ایک اور بھی زخم کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دکھے ہوئے پہ جب چوٹ لگتی ہے تو وہ زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نا، زخموں کو نمک چھڑک دیا تم نے، بالکل، تو وہ مزید تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ سسٹر جی آج بہت ہی پیارے سے دل والی ایک خاتون ہے، جی، جو درد دل رکھتی ہیں اپنی قوم کے بچیوں کے لیے، اور ہر وقت بڑھ کر آواز بھی اٹھاتی ہیں، اور بچیوں کو اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو انصاف بھی دلاتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ بس کہانی کو سن کے چھوڑ دیتی ہیں، بلکہ جو بھی ظلم ہوا ہے اس کے لیے انصاف تک رسائی کرتی ہیں۔ بالکل، اور عملی طور پہ وہ اس میں حصہ لیتی ہیں۔ بالکل لیتی ہیں، اور ایک اور پروگرام میں بھی ہم ان سے بات کر چکے ہیں پہلے۔ ان کا نام ہے سدرا شہباز، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امید ہے کہ وہ کال پر آ چکی ہوں گی، ہم دیکھتے ہیں۔ جی سسٹر جی، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ تھینک یو۔ اور یہ کتنا پیارا سا جملہ ہے نا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، بالکل، اور پھر جواب آتا ہے، ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور کتنا حوصلہ بڑھ جاتا ہے جب ہم مل کر کچھ کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ سسٹر جی، آج ایک خاص ویڈیو پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جو کہ پچھلے دنوں میں کافی وائرل بھی ہوئی، کافی لوگوں نے اسے شیئر بھی کیا، لیکن ہم کسی اور نقطہ نظر سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس پروگرام میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گفتگو کے ذریعے سے پیرنٹس کو، خود بچیوں کو کچھ ایسی اویئرنیس دیں کہ ہم کوئی بھی ظلم ہونے سے پہلے اسے روکنے کے قابل بن سکیں۔ ہاں، کہ لوگ آگاہ ہو جائیں اور وقت سے پہلے ایسے واقعات میں کمی آ جائے۔ بالکل بالکل، ختم تو چاہے نہیں ہوں گے ایک دم سے، لیکن کچھ کمی آ سکے، کمی ضرور آ جائے۔ بالکل بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ مسیح میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ میں سب سے پہلے تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ چیز بیان کرنا چاہوں گی آپ سب کے لیے کہ یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے ہماری ساری قوم کی بیٹیوں کے لیے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے یہ رونما ہوا کہ یہ بیٹی یروشا سلیم جو رانا ٹاؤن کی رہائشی ہے، اور یہ ہم لوگ چونکہ مسلم کرسچن کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب فیملیز مل کر رہتی ہیں، سو ایک فیملی ان کے گھر کے سامنے آ کر رہائش پذیر ہوئی، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ بچے چونکہ گھر میں ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کی اچھی سلام دعا ہو گئی، بچوں کا آنا جانا ہو گیا، کھیلنا ہو گیا، بچوں نے وہاں جا کر ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیا۔ سو ایک اچھا ان کا آپس میں تعلق بن گیا۔ اچھا تعلق بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بیٹیوں کو مس گائیڈ کیا جائے یا ان کو اپنی ملکیت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ بچی ان کے گھر کھیلنے گئی، اور اس کو وہاں سے ایک
پارک کا جھانسا دے کر کہ ہم آپ کو پارک لے کر جا رہے ہیں. سو بچی نے خوشی خوشی ساتھ جانے کی تیاری کی. یہ جب وہاں پہنچی تو اس کو بتایا گیا کہ ایک سفری جو ہے کارڈ آپ کا بنے گا جس کے لیے ہمیں آپ کے سائن چاہیے. بچی کو اس چیز کی بالکل بھی سمجھ نہیں تھی. تو اس نے اس سفری جو کارڈ ہے اس کے اوپر اپنا سائن کیا, اپنا تھم امپریشن دیا. سو اس کے اوپر انہوں نے جو تحریر لکھ دی وہ اپنے ایک 32 سالہ بیٹے کے ساتھ, اس عورت کے جن کے گھر یہ بچی جا کر کھیلتی تھی, اپنے 32 سالہ بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح درج کر دیا گیا. سو یہ بہت ہی افسوسناک اور بہت شرمناک واقعہ ہے. اور اس سے اس نکاح کے لیے قبول ہے جو ہے وہ مطلب کہلوایا گیا اس سے. سو میں اس چیز کے لیے بہت اپنے اندر تکلیف محسوس کر رہی ہوں ہماری بیٹیوں کے لیے کہ اس چیز کا, جو کہ 11 سال کی بچی ہے, صرف ابھی 11 سال کی بچی ہے اور 4تھی جماعت میں پڑھتی ہے. جی. تو میں بہت اس چیز کے لیے پریشان ہوں کہ ہماری بیٹیوں کے لیے حالات کتنے مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں. جی 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 بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہم اس بہن کو بہت سراہیں گے کہ انہوں نے بڑا بولڈ قدم اٹھایا اور فوراً آ کے تو اس کے بارے میں رپورٹ کیا, بالکل پیش کیا. ایسے ہی ہے. لیکن سسٹر جی آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنے رہن سہن کے طریقے بدلنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم اپنے ہمسایوں سے لا تعلق ہو جائیں؟ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا, اور خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے, بھلائی کے لیے مختلف طریقے سے مختلف جگہوں پہ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, جس کنٹری میں رہ رہے ہیں, اس کنٹری میں ظاہر ہے ہم نے رہنا, ہم منورٹی ہیں اور ہم میجورٹی کے ساتھ رہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے ساتھ لا تعلقی ہو جائے, ہم ان سے ملنا جلنا آنا جانا یہ سب کچھ چھوڑ دیں. یہ تو ظاہر ہے پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ہم رہ ہی یہاں پہ رہے ہیں, یہاں پہ ہم ویسے تھوڑے ہیں. اور ہم جس محلوں میں جن جگہوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں, ہمارے نیبرز, ہمارے آمنے سامنے ارد گرد یہ کمیونٹی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم ان سے لا تعلقی کر رہے ہیں, لیکن جو چیزیں ہم لوگ کر سکتے ہیں ہمیں وہ کر لینی چاہیے. کیونکہ اب میں ایک آیت پہ غور کر رہی تھی کہ آیت میں ہے کہ کبوتر کی مانند بولے اور سانپ کی مانند ہوشیار ہیں. اور اب ہمیں ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت سوئیں بھی تو نہ سوئیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ اتنی یہ بہت تکلیف والی بات ہے, بہت تکلیف والی بات ہے کہ ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں پاکستان میں. یہ حقیقت ہے, یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہماری بچیاں, ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں کسی طرح سے. ہم کسی گورنمنٹ سے کہتے ہیں, کسی ادارے سے کہتے ہیں, بہت کچھ کہتے ہیں. ڈسکریمنیشن اور یہ فورس کنورژن کے کیسز ڈے بائی ڈے بڑھ رہے ہیں, اور مجبوری اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ روز بڑھ رہے ہیں, روز بروز بڑھ رہے ہیں. یقین کرے جب ہم ڈیلی ان کیسز میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو بڑی سی تکلیف ہوتی ہے. ہم لوگ سیمینارز کے ذریعے, ٹریننگز کے ذریعے, عبادات کے ذریعے جگہ جگہ پہ جا کے یہ چیزیں اویئرنیس بھی دے رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اتنے کافی ہیں, یا اس مہم کو اور بھی بڑھنا چاہیے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جتنے لوگ ہم کام کر رہے ہیں یہ بالکل بھی کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں. ہم 8-10 ہو سکتے ہیں, 15-20 لوگ ہو سکتے ہیں, ہماری آواز کچھ محدود ہو سکتی ہے, لیکن ہم لوگ زیادہ ہونے چاہیے, ہمارے ساتھ ٹیم زیادہ ہونی چاہیے, ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی شامل ہونے چاہیے جیسے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل ہونے چاہیے, ہمارے پاس پولیس کے لوگ شامل ہونے چاہیے, ہمارے ساتھ کچھ ایسے پازیٹیو لوگ بھی شامل ہونے چاہیے جو تھوڑے ہائی لیول کے ہوں, جو فوراً کیسز کو پکڑ کر ہماری بچیوں کو واپس لا سکیں. دیکھیں میں پچھلے دنوں ایک کیس کر رہی تھی, مجھے کال آئی ایک ہمارے پاس ایک گاؤں ہے وہاں سے کہ میری بچی 4 دن سے نہیں مل رہی, اور مجھے جو پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے گاؤں کے جو چودھری ہیں جن کے گھروں میں وہ کام کرتی تھی, ان کے کسی لڑکے نے وہ اغوا کی ہے. جب مجھے پتا چلا میں نے ظاہر تھانے میں بھی کال کر دی اور تھانے میں پہنچ بھی گئی, FIR کے لیے بات ہوگی, سارا کچھ ہو گیا. اب جب چونکہ FIR ہو گئی تو اب جو چودھری تھے وہ اس کے گھر چلے گئے کہ اگر تم نے FIR واپس نہ لی تو ہم تمہاری بچی کو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے.
دھمکیاں. اس نے کہا بھائی آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں, میری بچی ہے, مجھے واپس کریں. انہوں نے کہا اب تمہاری بچی واپس نہیں آ سکتی. اس نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا میرے بیٹے کے ساتھ, اور ہمیں نہیں پتا تھا, لیکن اس نے نکاح کر لیا. اب یہ چودھری کو اب یہ پتا ہے کہ نکاح کر لیا, اور چودھری کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیسے کیا کیا. اب یہ بات جان بوجھ کے اس بندے کو, وہ باپ بیچارہ رو رہا ہے, منتیں کر رہا ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے. ہم لوگ جب اس کے گھر گئے, ہم نے جب دیکھا, ہم لوگ ظاہر ساتھ گئے, تھانے میں بھی FIR بھی کرائی. لیکن ہوا کیا کہ اس نے چودھری نے آ کے ان کو تھریٹ کیا, سارا کچھ کیا. ہم لوگ مجبور ہوتے ہیں, ہم لوگ ڈرے ہوتے ہیں بیسیکلی نا, ڈرے بھی ہوتے ہیں ہم لوگ. اپنی بچیاں ہماری کھو جاتی ہیں, پھر بھی ہم ڈرے ہوتے ہیں. میں تو اس بات کے لیے بھی بڑی دکھی ہوں کہ ہم کس طرح سے اپنی بچیوں کو اس طرح سے بچائیں. نہ تو ہم یہ کہتے ہیں, ہم لوگ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرنے جائیں, ہماری بچیوں کو پڑھائیں. اب لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ بچیوں کو میرا پڑھائیں. اگلا سوال یہی تھا اب جب ہم کہ بچیوں کی تعلیم پر زور دینے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور کتنا زور دینے کی ضرورت ہے, پیرنٹس کو کیسے موٹیویٹ کیا موٹیویٹ جا سکتا ہے کہ بچیوں کو تعلیم اس کے لیے دلوائیں. ہم جیسے نے اس جو کیس میں کوشش کی ہم ہے یہ بھی پاکستان دیکھتے میں, ہیں کہ وہ انہوں نے پڑھنے کو بھی نہیں دیا یا پھر بچی سے قبول کروا لیا. تو اگر وہ تھوڑی سی زیادہ تعلیم یافتہ ہوتی تو شاید وہ ویل تھوڑی سی اویئرڈ ہوتی, چالاکی ایجوکیٹڈ ہوتی, تھوڑا باشعور ہوتی, باشعور ہو جاتی. ویسے تو چھوٹی عمر ہی بت چھوٹی تھی, 11 سال کی ٹارگیٹ بھی عمر تو یہ میں دو بچیاں ہی ہیں نا, چیزیں چھوٹی ہمیں بچیاں. کرتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, جی پلیز بولیے گا. یہی تو بات ہے, یہی تو ہم لوگوں میں دو چیزیں کمیاں بھی ہیں نا. ہم لوگ اگر چلو روحانی جسمانی تعلیم نہیں دے سکتے, ہم لوگ سنڈے اسکول بھیجیں. پیرنٹس اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم تو ایٹ لیسٹ دیں کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے. ہم لوگ وہ ہاں بھی نہیں کر پاتے. ہمارے اندر کچھ کمیاں ہیں بھی میڈم. یہ دیکھیں, ہم لوگ اگر ہماری بچیاں اس طرح سے جا رہی ہیں نا, تو میں بارہا یہ سیمینارز میں, ٹریننگز میں یہ بات بارہا کہتی ہوں کہ ہمیں اب جاگنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ زبردستی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے کام کے لیے ایک بچی گئی ہے, اس پہ چوری کا الزام لگا کے, تو بعد میں اس کو ورگلا کے, تو اس کو کہتے ہیں ہم نے چوری کا الزام اس لیے لگایا تھا تاکہ یہ بچی جس کے ساتھ میں زبردستی کر چکا ہوں, یہ بات شور نہ ڈالے اور یہ اسی چکر میں رہیں. کیونکہ میں نے ایک اور کیس کیا نا, جب وہ بچی پہ چوری, اچھا 80 لاکھ کی چوری کا الزام, اور جب میں نے وہ بچی کو دیکھا, میں نے کہا یہ تو 1 لاکھ کیا 20,000 نہیں اٹھا سکتی. وہ تو بچی 11 سال 13 سال کی بچی کیا کر سکتی ہے. میں نے جب اس دیکھو کا چھوٹی اچھے بچی خاصے سے اس کو بالکل. کمرے میں بٹھا کے اس کے ساتھ ڈسکس کی, تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا اکیلا تھا گھر میں, شراب پی ہوئی تھی, وکیل ہے وہ لڑکا, اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اور اس نے اس بات کو چھپانے کے لیے مجھ پہ چوری کا الزام لگا دیا, اور مجھ پہ FIR اور اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے. اب دیکھیں, اب بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ماں جو ہے وہ ساتھ لے کے جاتی ہے بچی کو, بچی کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے, بعد میں بھگتنا ہمیں پڑتا ہے. پھر اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. سسٹر جی ایجوکیشن کے لیے سوری, ہم میں نے آپ کو کوشش کی, سیمینارز روک کرا رہے رہی ہیں, ہوں. آپ ٹریننگ. بول رہی ہیں, بہت اچھا بول رہی ہیں, لیکن اس وقت نا میرے تن بدن میں جو کہتے ہیں نا پریشانی بالکل. کی گونج اٹھ گئی ہے کہ کیا ہم قومی طور پہ واقعی اتنے کمزور ہیں کہ ہم جو گھروں پہ خواتین کام کرتی ہیں ان کے لیے کوئی ہنر مہیا نہیں کر سکتے, چرچ لیول پہ ان کو کوئی کام نہیں دلوا سکتے, جہاں پہ کوئی ہمارے اتنے اسکولز ہیں, اتنی ہماری اور آرگنائزیشنز ہیں, بہت کچھ ہے ہمارے پاس, تو کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم جو اس طرح سے ہوتا ہے؟ سسٹر جی آپ کیا کہو گے اس پہ؟ جی پہلے تو میں یہ آپ جیسے اپنی سسٹر نے یہ بات کی ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ ہماری ماؤں کو, ہماری فیملیز کو خود بھی تربیت پذیر ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم قطع تعلقی تو نہیں کر سکتے نا, ان چیزوں سے تو ہم قطع تعلق تو نہیں ہو سکتے, اور مجبوری ہے ظاہر ہے کسی نہ کسی طرح ضرورتاً مصلحتاً جیسے بھی ہمیں ان لوگوں میں رہنا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں خود تربیت پذیر ہوں گے تو ہم اپنی اگلی نسل کو گائیڈ کر سکیں گے اور اپنی بچیوں کو بتا سکیں گے, اور آف کورس اس میں چرچز اور سب جو ہے وہ انیشیٹو لیں گے. بالکل بالکل, کر کچھ کرنا پڑے. ہاں جی. اچھا, میں ایک سوال اور بھی آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ شرعی اور قانونی حیثیت سے جیسے اس کا نکاح بچی کا سن رہے ہیں یروشا سلیم کا, جی, تو یہ مطلب ایسا ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھیں تو ان کے لیے تو ایک
ایج مقرر کی گئی ہے شرعی طور پہ، سبھی جانتے ہیں، کچھ مولوی سے 16 سال کو یا 18 سال بھی کہتے ہیں، لیکن کچھ مولوی 16 کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، وہ اس پہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس ویڈیو ہے جو بحث ہوئی ہے جی 9 سال کی بچی وہ کر کسی سے وہ تیار تو وہ ہے، لیکن کچھ مولوی کہتے ہیں جی ہم قانون کا سہارا لے کے جی یہ بچی ہوگی 16 سال کی، اب اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور سارا، لیکن ان سب کے لیے شرط پہلی یہ ہے کہ بچی راضی ہو، عمر کی بھی حد مقرر کی گئی ہے، تو اس کے بعد ہی وہ نکاح کے ٹائم پہ قبول ہے کہے گی تو نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی مسلمان لڑکی بھی نہ کر دے تو وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں اگری کرتی آپ سے، نہیں قبول ہے تو یوں بھی ہو جاتا ہے، نہیں، لیکن یہاں تو ہوئی ڈنڈے کے زور پہ رہا ہے نا، یہاں تو ہوئی گن پوائنٹ پہ رہا ہے نا، اب سامنے گن لے کے کھڑا ہے، بھائی کہہ دے بھائی قبول ہے، لیکن یہ نکاح نہیں، یہ زنا ہے، کیونکہ اس کو ہم نکاح کی کیٹیگری میں تو کاؤنٹ نہیں کریں گے، یہ بات کیونکہ وہ خود ہی تو 12 کی بچی کو 18 کی بنا لیتے، اب یہ بچی کی کیا عمر ہے، یروشا سلیم کو جو یہ کہہ رہے ہیں، اس طرح تو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ یہ جو عرب کی ایک پرانی ٹریڈیشن تھی نا لونڈیوں والی، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان بچیوں کو وہ سمجھ کے ٹریٹ کر رہے ہیں، اس طرح سے لے جا رہے ہیں کہ جیسے کہنا چاہیے کہ مال مفت دل بے رحم۔ آپ نے پڑھا ہوگا اکثر کہ جنگ و جدل کے بعد جو بالکل عورتیں بچ جاتی تھی ان کو لے جایا جاتا تھا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، صرف وہ سیکس کے لیے، سیکس آبجیکٹ کے طور پہ رہتی تھی ان کے پاس، باپ نے بھی یوز کی، بیٹے نے بھی یوز کی، بھائی نے بھی یوز کی، جب دل چاہا اس کو بیچ دیں، مار دیں، جو مرضی کر لیں اس کے ساتھ نا۔ تو ان بچیوں کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے اگر مختلف ہم کیسز میں دیکھیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے، نہ ان سے وہ اولاد پیدا کرتے تھے، اگر کوئی ہو گئی اولاد تو پھر اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا، تو یہ بھی شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے یہ جو بچیاں ہماری آج کل اغوا کر کے منورٹیز کی جو یہ لے جا رہے ہیں، سوری نہیں جی بی ٹی آر کو نہیں ہم الٹا کر سکتے سوری، تو یہ ہے کہ ان بچیوں کو جو یہ اس طرح سے ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ ان کو بیویاں بنا کے نہیں لا رہے، یہ صرف لونڈیاں ہیں اور غلام ہے، بالکل بالکل، یہ سیکس کا ایک بس ان کے لیے ایک جنسی تسکین کا ایک ذریعہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ خیر باتیں تو ہماری ختم ہی نہیں ہوں گی، جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ سلسلہ ایسا شروع ہوتا ہے تو پھر ختم ہونے کا نام نہیں لے سکتا، اتنا دل بھرا ہوا ہوتا ہے بے شک کہ باتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ سسٹر جی اگر ہمارے ساتھ ہے تو ان سے سننا چاہیں گے ہم، وہ کیا کہتی ہیں؟ بالکل جی سسٹر جی، ابھی آپ نے بات کرتے کرتے 2 اور سٹوریز کی طرف ہماری توجہ دلوا دی ہے، اشارہ کیا، بالکل جی بالکل۔ یہی بات ہم لوگ جب عدالتوں میں جاتے ہیں، جب ہم لوگ وہاں پہ اپنے آپ کو وہاں پہ منوا رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، عدالتوں میں بھی یہی چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ کیا ہماری بچیاں ہی مسلم ہوں گی تو بات ہوگی، کیا ہمارے بچے اگر ہاں ایک کیس میں نے کیا جس پہ مسلم لڑکی جب آتی ہے ہمارے اس میں کرسچینٹی میں تو اس پہ اتنا واویلا ہوا، اس میں ایج بھی اگر زیادہ ہے، سارا اتنا واویلا ہوا عدالت میں، اتنا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے نا، میں نے یہ کہا کہ کیا اس کی اجازت نہیں ہے، بس یہی میں نے کہا کہ اس بات کی اجازت نہیں ہے، کیا ہماری جو کرسچن بچی ہے اور وہ مائنر ایج ہے اس کی آپ لوگ خود بھی مولوی صاحب بھی جب اس پہ ڈیٹ مینشن کر دیتے، لکھ دیتے ہیں نکاح نامے پہ، جس 13 سال کی بچی کو 16 سال کی اور 16 سال کی بچی کو 18 سال کی لکھ کے آپ لوگ کہتے ہیں جی جب وہ بچی تھوڑی میچور ہو جاتی ہے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ نہانے دھونے لگ گئی ہے تو وہ بچی جو ہے وہ شادی کے لائق ہے، اور اس طرح سے یہ سارا کچھ اسلام میں ہے۔ اب اسلام میں یہ سارا کچھ ہے، اسلام میں یہ ہے کہ آپ زبردستی ایک لڑکی کو لے کے آتے اور بعد میں اس کو کہتے تم نے چوڑی ہو، تم نے میرے ساتھ یہ کام تو کرنا ہے لیکن تم نے میرے برتن کو ہاتھ نہیں لگانا، تم نے اسی کمرے میں رہنا، اسی حدود میں رہنا ہے۔ یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹی لڑکی کو اگر چلو وہ مسلمان بھی کر رہے ہیں، شادی بھی کر رہے ہیں اس سے، تو چلو بھی چھوٹی لڑکی ہے، بچے اچھے ذرا صحت مند پیدا ہوں گے، وہ بھی بچے بھی نہیں پیدا کرتے اس سے، تو پھر وہ بات لونڈیوں پہ ہی آگئی نا، اس کا یہ ہوتا ہے اس کو جوتے مار کے نکال دیتے ہیں اور اس کو آگے بیچ دیتے ہیں، تو فتن بھی آگے وہ جاتی ہیں، ان کی قیمت بھی وصول کی جاتی ہے، تو پھر یہ معاملہ سمجھ سے باہر ہے۔ کیا کہو گے آپ؟ یہاں وہ بچیاں پتہ کہاں جاتی ہیں، یہاں وہ بچیاں کہاں جاتی ہیں، ایک بچی ابھی بھی میں اسی بات پہ بعد میں آپ سے کروں گی، وہ ابھی پھر بعد میں جو ڈیرے نہیں ہوتے وہاں پہ جا رہی ہوتی ہیں، یا خدا معاف کرے وہ ان جگہوں پہ جہاں پہ ہیرا منڈی ٹائپ اور اس جگہوں پہ وہ بعد نہیں میں تو دیکھی وہاں پہ بھی جاتی ان ہیں، سے یہی وہاں کام پہ وہ لیا اپنی جا رہا ہے زندگی نا، باقی کی ان کو سیکس ورکر بنا یہی کے کام یا پھر تو آگے اسی لوگوں کام کے کی لیے رہ جاتی جنسی ہے نا، تسلی کے لیے بھیجا جا رہا ہے نا، یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ اسی کام کے لیے رہ پھر جاتی تو ہیں۔ وہ بچی کی زندگی بھی ساری خراب کی،
اس کی بالکل اس کو ہر طرح سے اس کو ٹارچر بھی کیا اور ہر طرح سے اس کو ذلیل بھی کیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو سسٹر جی میرے خیال میں لب لباب یہ ہے کہ ہم اگلے پروگرام میں بھی چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہو, ہم آپ سے بات کریں, کیونکہ کچھ مدعا اس طرح کا کھلا ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم آپ کا اور لیں گے. لیکن اس پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہوئے ہم, میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم یہاں پہنچے ہیں کہ ہماری اس معاملے میں جو ٹیم کام کر رہی ہے, جتنے بھی لوگ انڈیویجولی کام کر رہے ہیں, ہم ان سب سے گزارش کریں گے کہ ایک ساتھ مل کر کام کریں, بالکل یونائٹ ہوں اور اپنی ٹیم کو ہمیں بڑھانا پڑے گا. بالکل تب ہماری پاور بنے گی, تب ہماری شاید بات سنی جائے گی. بالکل. اور داغ پروگرام جو ہے وہ بارہا اس بات کو کا ذکر بھی کرتا ہے, آپ کو تحریک بھی دینا چاہتا ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کر کام کیجئے. ہمارے بہت سارے وکلاء ہیں, لیڈی ورکرز ہیں, بالکل بڑی اچھی پوسٹ پہ بھی ہیں جو کرنا چاہتی ہیں, جو کر سکتی ہیں. تو لیکن جب ہم مل کر ایک لابی تیار کریں گے نا تو پھر اچھی طرح سے ہم کام کر پائیں گے. بالکل, اور اس کے کچھ اچھے نتائج بھی سامنے آئیں گے. بالکل بالکل. جی سسٹر جی, لاسٹ میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز آپ بھی اپنی طرف سے ضرور میسج دیں, تاکہ شاید کوئی بات جو ہے وہ دل پر اثر کرے. ضرور کچھ بولیے گا پلیز. جی میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی. سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو, اپنی زندگیوں کو خدا پہ رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں محفوظ رہیں ہر طرح سے, ہر برے خطرات سے بھی. لیکن ہمیں ضرورت ہے وہی بات جاگنے کی, متحد ہونے کی, اور ہر وقت اپنی بچیوں پر دھیان رکھنے کی. اور ایک اور آخری ریکویسٹ ہے کہ بارہا اپنی بچیوں کو کسی کے گھر بھی نہ جانے دیں, کسی کے گھر بھی نہ کھیلنے, نہ پڑھنے, نہ پارک, بالکل اجازت ہی نہ دے اس چیز کی. ماؤں کو اتنا جاگنے کی ضرورت ہے کہ وہ سوئے بھی جاگ رہی ہوں. یہ میرا پیغام ہے کہ کبھی بھی اجازت نہ دے, کبھی بھی اجازت نہ دے کہ وہ کسی اپنی بھی گھر دیکھ میں ریکھ جائیں اور میں. ایسے جائیں اور اس طرح کی. اور ان کی بہت اچھی تربیت, بات. بالکل ان کی تربیت کرے, ان کو سکھائیں کہ کہیں آپ وداؤٹ پرمیشن سائن نہیں کر سکتی, کہیں وداؤٹ پرمیشن کہیں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی کسی سے بھی جو اس طرح کے. اور کوئی ایسے ان کو بتائیں کہ جو نیگیٹو اور پازیٹیو کا بتائیں. ان کو یہ بھی بتائیں کہ کون سے ہاتھ کہاں ٹچ کا بتائیں کہ ٹچ کہاں پہ کریں گے تو نیگیٹو ہے, ٹچ کہاں پہ کریں تو پازیٹیو ہے. یہ تھوڑی سی چیزیں ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. سسٹر جی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا. لیکن ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ نیکسٹ ویک بھی ضرور ہمارے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاریں. کچھ سوالات ہیں, کچھ باتیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ مل کر کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں اچھا لگے گا. جی سسٹر جی, آپ بھی کچھ کہنا چاہیں سسٹر جی سے؟ جی تھینک یو سو مچ سسٹر جی. کچھ بول رہی ہیں شاید. جی جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا. چلیں آپ کنٹینیو کریں. یہ سسٹر نے بڑی اچھی بات کی ہے جو بھی کہ ہم تھوڑا جیسے مدرس کو بہت زیادہ ویل اویئرڈ ہونے کی ضرورت ہے, دوست بننے کی ضرورت ہے, دوست بننے کی ضرورت ہے. اور میں اس میں یہ کہوں گی کہ ہمیں تھوڑا رک کے تھوڑا اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے. تھوڑا سا ہم اپنی کمیوں کو بھی ڈھونڈیں کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں. کہ ان کی بچیاں ہمارے گھر اس بے باکی سے آتی ہیں, کیا وہ اس بے باکی سے پارکوں میں جاتی ہیں ساتھ ماں باپ کے بغیر؟ تو اس میں کہیں نہ کہیں تو ہم بھی غلط ہیں نا. تو اس کے لیے تھوڑا خود سے بھی رک جائیں, ایک لکیر کھینچ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم قطع تعلق ہو جائے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, لیکن یہ ہے کہ ہم کچھ اپنی لمٹس کو تو مقرر کر سکتے ہیں نا, کہ جس سے بچا جا سکے, ہماری بچیاں, ہمارے خاندان, مسیحی برادری بچ سکے. تو پھر وہی بات ہے کہ ماؤں کو بہت زیادہ جاگنے کی, بیدار رہنے کی ضرورت ہے. اپنی لمٹس کو مقرر کریں, بچیوں سے ڈسکس کریں, ان کو بتائیں, اور بے جا آزادی جو ہے نا اس سے بالکل. اور جیسے اجتناب کیا جائے. جیسے پچھلے پروگرامز میں ہم نے اپنا ایک سلوگن بنایا تھا کہ بیداریاں بہت ضروری. بالکل. تو کیونکہ دیکھیں سب مل کے بیدار ہوں گے تو کچھ ہوگا, چینج آئے گا, تو چینج آئے گا تب. بالکل. اور امید بھی نہیں چھوڑنی ہے, بالکل ہمیں کرتے رہنا ہے, ایسے ہی ہے, کام کرتے رہنا ہے. بے شک. میرا خیال سسٹر جی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, تو ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیں BTL TV.
प्रोग्राम दाग के बारे में अपनी राय भी ज़रूर भेजें। जी बिल्कुल, वो बहुत कीमती है हमारे लिए, हमारे लिए बहुत कीमती है। और मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप यूट्यूब पर इस चैनल को देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, ट्विटर पे देख सकते हैं, जादू पे देख सकते हैं, और बहुत सारी डिवाइसेस पर टीवी मौजूद है, आप देख सकते हैं। लेकिन आप की तरफ से फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो देना मत भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनों का भी बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।